سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ اظہار چینل میں تشریف فرما سننے والے اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ مبارک و مسعود تاریخ 21 رمضان مبارک کی شب ہمارے آپ کے سامنے سایہ فگن ہے۔ اس مبارک و مسعود تاریخ میں اسلام کی بہت سی تاریخی باتیں وابستہ ہیں، جس میں خصوصیت کے ساتھ مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اس لیے اس مناسبت سے ہم نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ موقع کی مناسبت سے حضرات منتظمین کرام نے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و معارف، آپ کے فتاوے، آپ کے فیصلے، آپ کے قضایا کی حیثیت، اس کے مقام کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس مناسبت سے ہم نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ پہلے موقع کے بنسبت دنیا اشرفیت کی عظیم المرتبہ شخصیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد سلسلہ اشرفیہ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ و رضوان کے چند اشعار ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، بنا ہے اپنا بہشت میں گھر، قسیم باغ جنا علی ہے۔ بنا ہے اپنا بہشت میں گھر، قسیم باغ جنا علی ہے۔ ہمیں پلائے گا جام کوثر، ساقیے تشنگاں علی ہے۔ نہ کیوں ہوں مداح جان و دل سے، کہ حامیے بے کساں علی ہے۔ علی ہے مشکل کشائے عالم، معین ہر دو جہاں علی ہے۔ علی ہے افضل، علی ہے اکمل، علی ہے اجمل، علی ہے مولا۔ علی ہے افضل، علی ہے اکمل، علی ہے اجمل، علی ہے مولا۔ علی ہے والی، علی ہے والا، امام قدوسیاں علی ہے۔ علی ہے منصور، علی ہے مظفر، جہاد میں ناصر پیمبر۔ کفیل سلمان، معین بوذر، توان ہر ناتواں علی ہے۔ اور عنوان کے تعلق سے اعلیٰ حضرت مجدد سلسلہ اشرفیہ فرماتے ہیں، علی علیم، علی ہے عالم، علی حکیم، علی ہے حاکم، علی سلیم اور علی ہے سالم، مدار کون و مکاں علی ہے۔ علی علیم، علی ہے عالم، علی حکیم، علی ہے حاکم، علی سلیم، علی ہے سالم، مدار کون و مکاں علی ہے۔ پڑی ہے گو اشرفی پہ مشکل،
مگر نہیں منتشر ذرا دل، اس سے ہے اس کا یقین کامل کہ ہر بلا سے اما علی ہے۔ مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریم متعدد جہات سے بے شمار خوبیوں سے مالا مال ہے۔ گزشتہ رات سراج الفقہاء حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب رضوی اور مفتی صدر الورا صاحب الجامع رشتہ مبارک پور نے مولا علی کی علمی شخصیت اور فقاہت پر روشنی ڈالی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایسی کئی راتیں گزر جائیں لیکن آپ کے علمی مقام و مرتبہ کو کما حق نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی، ہر عالم، ہر مفتی اپنے علم کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے۔ مجتہد اپنے اجتہاد استنباط کے اعتبار سے فتویٰ دیتا ہے۔ قاضی اب شہادت کے اعتبار سے اپنے فیصلے صادر کرتا ہے، لیکن علماء جانتے ہیں کہ قاضی کی حیثیت ایک مجبور محض پتھر کی ہے۔ اگر کوئی جھوٹی گواہی اس کے سامنے دے دے تو فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مفتی مجتہد اپنے استنباط، اجتہاد اور قیاس کی روشنی میں اپنے فتاوے صادر کرتے ہیں، لیکن اس وجہ سے ان میں بہت حد تک خطاؤں کا امکان باقی رہتا ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ سر کے مسح کے سلسلے میں حضرت امام مالک کا مذہب پورے سر پہ مسح کرنا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک 1 بال یا 3 بال کا مسح فرض ہے۔ ہمارے آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 3 بال روبے راس چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ یہ اختلاف فقہا کا ان کے اجتہاد کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں چاروں اقوال میں کوئی نہ کوئی ایک ہی عند اللہ صحیح ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المجتہد یخطئ و یصیب۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی مجتہد اپنے فتاوی میں ظاہر ہے کہ 3-4 اقوال میں عند اللہ کوئی ایک ہی قول صحیح ہے رب تعالیٰ کے نزدیک، لیکن اس کے باوجود عند اللہ سب معذور ہیں۔ اگر کسی نے صحیح اجتہاد کیا ان کو اللہ تعالیٰ 2 ثواب دیتا ہے، اور اگر ان کی اجتہاد میں خطا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہرحال ان کا 1 ثواب مقرر ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو لوگ اپنے فیصلے اپنے اجتہاد کی روشنی میں کیا کرتے ہیں، لیکن مولا علی مشکل کشا علی مرتضی باب علم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریم ایسی ہے کہ ان کے اجتہاد کا مدار، ان کے فیصلے فتاوے کا مدار اپنی ذاتی اجتہاد پر نہیں ہے۔ ذاتی اجتہاد پر کوئی اجتہاد فتویٰ دیتا ہے، غلطیوں کا امکان باقی رہتا ہے، لیکن وہ ذات کریم جو لوح محفوظ کو دیکھ کر فتویٰ صادر کرے، لوح محفوظ کو دیکھ کر اپنے فیصلے صادر کرے، ان کے فیصلے اور فتوے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اللہ کی عصمت ربانی میں اس کے فتوے فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں اور خطاؤں کا امکان کل عدم ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر فائز تھے کہ صرف اجتہاد سے فتوے فیصلے نہیں کرتے بلکہ لوح محفوظ پر دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کی ذات کریم کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں وابستہ ہیں۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے، چنانچہ جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان جو محفوظ رکھنے والی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ سورہ الحاقہ کی ہے کہ قرآن کو محفوظ رکھے وہ کان جو محفوظ رکھنے والی ہے۔ حضور سرور دو جہاں نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے علی کے لیے سوال کیا ہے کہ اللہ علی کو نہ بھولنے والی یادداشت عطا فرما، علی کو نہ بھولنے والا قوت حافظہ عطا فرما۔ چنانچہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں نے کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ یاد ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے یاد رہا اور کبھی نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب جوانی کا عالم ہے، حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر مقرر فرمایا، بھیجنا چاہا۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، یا رسول اللہ میں ایک نوجوان ہوں، نا تجربہ کار ہوں، یا رسول اللہ میں کیسے فیصلہ کر سکتا، میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب آؤ۔ مولا علی رسول کے قریب آئے، سرور دو جہاں نے اپنا دست نبوت مولا علی کے ہاتھ سینے پر رکھا اور ارشاد فرمایا، الہ العالمین علی کے قلب کو روشن فرما دے، کہ اللہ علی کی زبان میں تاثیر عطا فرما دے۔ مولا علی فرماتے ہیں، رسول اللہ کی دعا کا یہ اثر ہوا، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جو چھوٹے بیج سے بڑا درخت پیدا فرماتا۔ اس دعا کے بعد پھر کبھی مجھے کسی مقدمے کے فیصلے میں کوئی تردد ہی نہیں رہا، بغیر کسی شک و شبہ کے میں نے ہر مقدمے کا فیصلہ فرما دیا۔ تو ماننا پڑے گا کہ مولا علی کے فیصلے، ان کے فتاوے، ان کے قضایا اپنی ذاتی اجتہاد کی بنیاد پر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعاؤں کے ثمرات کی بنیاد پر ہے۔ اور پھر مولا علی مشکل کشا نے بارگاہ رسالت میں وہ عقیدت اور محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، مجھے اہل بیت اطہار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں سامعین کو کہ یہ علی ہی کا مقام ہے کہ جب علی کی ولادت ہوئی تھی تو مصطفیٰ نے غسل دیا تھا، اور جب مصطفیٰ کا وصال ہوا تو علی مرتضیٰ نے غسل دیا امیر المومنین کو۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں غسل دے رہا تھا، جب رسول اللہ کا وصال ہوا، غسل دینے کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی ناف مبارک میں اور رسول اللہ کے چشمان مبارک کے گوشے میں پلکوں پر غسل کے کچھ پانی ہیں۔ میں نے عقیدت و احترام سے اس پانی کو چوس لیا۔ اس پانی کی برکت یہ ہو گئی کہ اللہ نے میرے علم میں اضافہ فرما دیا، میری قوت حافظہ میں اللہ نے اضافہ فرما دیا۔ اور اندازہ لگائیے جب رسول اللہ کے وصال کے گسالے کا یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے کہ ان کے گسالے کی برابری نہیں ہو سکتی، تو ذات مصطفیٰ کی برابری کہاں سے ہو سکتی ہے؟ غرضے کے رسول اللہ کی دعا، رسول اللہ کی دست شفقت اور مولا علی کی محبت نے مولا علی کو علم و عرفان کی اس بلند مقام پر پہنچا دیا کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یعنی قرآن کے معنی، قرآن کے مطالب، قرآن کے اسرار، قرآن کے رموز، قرآن کے حکمت کی باتیں اگر جاننا ہے تو علی سے جانو، اور علی کی عظمت کو جاننا ہے تو قرآن سے جانو۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ نے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں واللہ مجھے قرآن کی ایک ایک آیت کہاں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، پہاڑ پر نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ الحمدللہ میرے رب نے مجھے عقل مند دل اور ذی ہوش عقل عطا فرمایا ہے کہ میں سب کو، اور زبان ناطق عطا فرمائی ہے، میں سب کو بخوبی جانتا ہوں۔ اس لیے فرماتے ہیں
کہ اللہ نے مجھے قرآن کا وہ علم عطا فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو صرف قرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹ اس تفسیر سے بوجھل ہو جائیں گے الحمدللہ. بلکہ یہاں تک فرمایا جس کو زرقانی شریف میں علامہ زرقانی نے حضرت امام غزالی کے حوالے سے نقل فرمایا کہ فرماتے مولا علی مشکل کشا کہ بسم اللہ کے با کی تفسیر اور بسم اللہ کے با کا معنی اگر میں بیان کروں تو 70 اونٹ بوجھل ہو جائیں. آپ اندازہ لگائیے اس با میں کیا رکھا ہے. علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ با چونکہ الساق کے لیے آتا ہے اور الساق کا معنی ملانے کے لیے آتا ہے، یعنی مخلوق کو خدا سے ملانے کے لیے. اب ملانے کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں مولا علی نے سب کو مراد لیا، اس لیے فرمایا کہ اگر میں با کی تفسیر کرنا چاہوں تو 70 اونٹ بوجھل ہو جائیں. اندازہ لگائیے جس کے قرآن فہمی کا یہ عالم ہو کہ با کی تفسیر سے 70 اونٹ بوجھل ہو جائیں، ان کے علمی مقام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. اس قسم سے بے شمار واقعات قرآن و حدیث میں وارد ہیں. بہت مشہور ہے کہ ایک یہودی جس کی داڑھی بہت ہی چھوٹی داڑھی، چند بال، ٹھڈی پر چند بال اگے ہوئے تھے، اور مولا علی کی داڑھی لکودک ماشاءاللہ بڑی گھنی دراز داڑھی جس سے چہرے کا حسن بڑا نمایاں تھا، چہرہ بڑا نورانی پاک تھا. اور اس یہودی نے یہ کہا اے علی آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے، تو اے علی یہ بتائیے کہ کیا آپ کے اس قرآن میں ہماری داڑھی کا بھی ذکر ہے اور آپ کی داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ تو فرمایا مولا علی باب علم مدینہ نے کہ الحمدللہ قرآن میں ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اور اسی قرآن میں تمہاری کھوٹی داڑھی کا بھی ذکر ہے اور علی کی گھنی داڑھی کا بھی ذکر ہے. کہا سنو قرآن حکیم کی سورہ اعراف میں یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا. یعنی جو پاکیزہ زمین ہے اس کی ہریالیاں، اس کے پودے اس کے رب کے حکم سے خوب گھنے اگتے ہیں، اور جو بدترین زمین ہوتی ہے، خبیث زمین ہوتی ہے، اس کے پودے بڑے کھوٹے اگتے ہیں. تو یہ یہودی سنو، جو پاکیزہ زمین ہے وہ علی کی چھوڑی ہے، اور جو کھوٹی زمین ہے وہ یہودی کی چھوڑی ہے. یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا اور ماننے پر مجبور ہو گیا کہ یقین قرآن ہر شے کا واضح بیان ہے، اور اس کو جاننے کے لیے علی کا علم، علی کی عقل چاہیے. اس طریقے سے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم پر، ان کے فتاوی پر، ان کے فیصلے پر نہ یہ کہ صرف تابعین کو اعتماد تھا، بلکہ اجلہ صحابہ کرام، بلکہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد تھا. اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اگر کوئی مشکل مسئلہ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا اور مولا علی نہ ہوتے تو عمر فاروق اللہ کی پناہ مانگتے، کہتے اللہ کی پناہ علی موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ ایک خاتون جس سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، وہ حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کی گئی، زنا کا ثبوت ہو گیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے حکم دے دیا کہ اسلامی سزا کے مطابق اس زنا کے مرتکب عورت کو سنگسار کر دیا جائے. اتفاق سے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں موجود تھے. آپ نے فرمایا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے سنگسار کرنے سے منع فرما دیا ہے، اس لیے کہ اگر گنہگار ہے زنا کی تو عورت گنہگار ہے، اس کا بچہ گنہگار نہیں ہے. اس لیے جب تک حمل میں بچہ ہے اسے سنگسار نہیں کیا جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے، ان کا یہ فتویٰ سنا تو آپ نے رجوع فرمایا
اور فرمایا جب اسے بچہ پیدا ہو جائے گا تب سنسار کیا جائے گا. اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں لولا علی اللہ ہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی علی نہ ہوتے تو عمر کا فیصلہ غلط ہو جاتا. اللہ اکبر. جن کے فیصلے کو عمر فاروق اعظم جیسے امیر المومنین مانے، سبحان اللہ، جن کی رائے کے مطابق قرآن حکیم کی آیت نازل ہو گئی ہے، ان کی عظمت علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایسے ہی علقمہ بہت ہی مشہور صحابی گزرے ہیں، لیکن میں بتاؤں آپ کو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ہم اور آپ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں سیدھا راستہ دکھا، کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر قائم رکھ. کہ یہی شبہ ہو گیا علقمہ کو جو صحابی تھے. یہ ہم نے اپنی تفسیر سورہ فاتحہ میں اس کا مکمل ذکر کیا ہے. علقمہ کو یہ شبہ ہو گیا کہ جب صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، تو جب اس کے ماننے والے نے اب تک صراط مستقیم دیکھا ہی نہیں ہے، تو جب ماننے والوں ہی کو شک ہے تو ہم اس دین پر نہیں رہ سکتے ہیں. اس لیے علقمہ نے اس شک و شبہ میں مبتلا ہو کر دین اسلام کو ترک کیا اور عیسائیت کو اختیار کر لیا. حضرت ابوبکر صدیق کا دور اقدس تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی، علقمہ کو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے، علی آپ اس کے شبہ کو رفع فرما دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق انہوں نے علقمہ کو خط لکھا. علقمہ دین عیسائیت اختیار کر کے وہ روم میں جا کر پناہ گزین ہو گئے تھے. انہوں نے عیسائیت اختیار کیا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خط لکھا. خط کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول. اور فرمایا اے علقمہ سن لو، یہاں پر جو اہدنا الصراط المستقیم ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھلا، بلکہ اس کا یہ معنی ہے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. یعنی جس طریقے سے تو نے پہلے صراط مستقیم پر قائم رکھا تھا، مولا مستقبل میں بھی قائم رکھنا. اس میں دعا اس بات کی ہے کہ اے اللہ انبیاء کرام کے طریقے پر قائم رہنے کی سعادت عطا فرما. یہ خط لکھ دیا. خط لکھنے کے بعد دستخط کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منوان وہ خط سرکاری قاصد کے ذریعہ علقمہ کے پاس ملک روم بھیج دیا. اور علقمہ اس وقت گرجا میں محو عبادت تھے. جب اپنی عبادت سے عیسائی طرز کے مطابق فارغ ہوئے تو یہ خط دیا. یہ خط دیکھا مولا علی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب قابل التوب ذی الطول شدید العقاب، غافر التوب شدید العقاب ذی الطول. یعنی یہ قرآن حکیم نازل کیا گیا اللہ غالب علم والے، گناہ کے بخشنے والوں کی طرف سے، توبہ کے قبول کرنے والے کی طرف سے، جو سخت عذاب نازل کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. پورا خط علقمہ نے مولا علی کا پڑھا. خط پڑھنے کے بعد آنکھوں سے علقمہ کے آنسو کے قطرات گرنے لگے اور کہا الحمدللہ، وہ اللہ کی ہم کیسے نافرمانی کر سکتے ہیں جو ایک مرتبہ گناہ کرنے پر تین مرتبہ اللہ بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے. فوراً علقمہ نے مولا علی کو خط کو پڑھ کر توبہ کیا اور پھر سے اسلام میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے کو نہ یہ کہ پسند فرمایا، بلکہ ان کی رائے کو بڑی اہمیت دی. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی سے بڑھ کر مدینہ طیبہ میں مسائل شریعہ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی جو سوال کیا گیا
حضرت علی نے اس کا صحیح جواب عطا فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم فرائض اور وسار وراثت اور مقدمات کے فیصلہ کرنے والے علی سے بڑھ کے کوئی مدینہ میں نہیں دیکھے گئے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا ہے جو یہ اعلان کرے سلونی ان طرق السماوات والارض، مجھ سے آسمان زمین کا علم پوچھ لو، جو پوچھ لو گے ہم بتا دیں گے۔ ایسا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کی نگاہ لوح محفوظ پر رکھتی ہے، جن کی جو کتابوں سے فیصلہ نہیں کرتا، حمایت نبوت سے فیصلہ کرتا ہے، نصرت الہی سے فیصلہ کرتا ہے۔ ہزاروں فیصلے کتابوں میں مذکور ہیں، ہم ایک آپ کا فیصلہ بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے سامنے یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں جس میں مولا علی کے فیصلے کا ذکر ہے۔ دو آدمی ایک ساتھ سفر کر رہے تھے اور وہ دونوں ایک جگہ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے۔ ایک آدمی کے پاس 5 روٹی ہے، ایک آدمی کے پاس 3 روٹی ہے۔ دونوں مسافر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اتنے میں ایک تیسرا آدمی بھی آ گیا۔ ان دونوں کھانے والوں نے کہا کہ آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے۔ چنانچہ تینوں آدمی نے ان 8 روٹیوں کو مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانے سے یہ تینوں فارغ ہو گئے تو اس تیسرے شخص نے جو کھانے میں شامل ہوئے تھے انہوں نے 8 درہم دیا اور یہ کہا آپ دونوں آدمی آپس میں بانٹ لیجئے۔ اب وہ درہم دینے والا تو چلا گیا، لیکن جب درہم کے بانٹنے کا موقع آیا تو اختلاف ہو گیا۔ جس کی 5 روٹی تھی انہوں نے یہ کہا کہ 8 درہم میں سے میں 5 کا مستحق ہوں، اور تمہاری 3 روٹی ہے تو تم 3 درہم کے مستحق ہو۔ لیکن 3 روٹی والوں نے کہا کہ نہیں، بٹوارا برابر برابر ہونا چاہیے، یعنی 4 درہم تمہارا ہو، 4 درہم ہمارا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم 5 درہم لیں گے، تم 3 درہم لوگے۔ ان دونوں میں اختلاف بڑھتا رہا اور یہ مقدمہ مولا علی مشکل کشا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عدالت عالیہ میں پیش ہوا۔ مولا علی نے ان دونوں کی بات سن کر ارشاد فرمایا یہ جو تمہیں 3 درہم دے رہے ہیں بخوشی تم اسے لے لو، اس لیے کہ تمہارے حق سے یہ زیادہ دے رہے ہیں، ورنہ اگر فیصلہ کیا جائے گا تو تمہارا 3 سے کم ہی نکلے گا۔ اس 3 روٹی والے نے کہا ہمیں فیصلہ سمجھا دیجئے، ہم 3 درہم لینے پر راضی نہیں ہیں۔ مولا کائنات علی مرتضی نے ارشاد فرمایا خوب غور سے تم سنو، تمہاری 3 روٹی تھی، تمہارے دوسرے مسافر کی 5 روٹی تھی، اور کھانے والے 3 لوگ تھے۔ 8 روٹی کو 3 لوگوں نے کھایا تو ظاہر یہی ہے کہ تینوں لوگوں نے برابر برابر روٹیاں کھائی ہیں۔ اب 8 روٹی میں برابری نہیں ہو سکتی، اس میں کسر واقع ہوا، اس لیے 8 کو ہم 3 سے تقسیم کرتے ہیں تو 8 یا 24 ٹکڑے ہو گئے۔ گویا ہر آدمی نے 8 ٹکڑے کھائے 8 روٹی کے۔ 8 ٹکڑے تم نے کھائے، 8 ٹکڑے تمہارے مسافر بھائی نے کھائے، اور 8 ٹکڑے تیسرے آدمی نے کھائے۔ اب جب 3 لوگوں نے 8 ٹکڑے کھائے تب سن لو کہ تمہاری 3 روٹی تھی اور تمہاری 3 روٹی کے 9 ٹکڑے ہوئے، اور تمہارے بھائی کی 5 روٹیاں تھیں، ان کے 5 یا 15 ٹکڑے ہوئے، اور ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں تو تمہاری 3 روٹی کے 9 ٹکڑوں میں سے تم نے 8 ٹکڑے کھا لیے، اور انہوں نے 8 ٹکڑے کھا لیے، انہوں نے 8 ٹکڑے کھا لیے، تو 8 ٹکڑے تم نے کھائے 9 ٹکڑوں میں سے، تو تمہارا 1 ٹکڑا بچا۔ تمہارے بھائی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے اپنے کھائے، 60 ٹکڑے اس کے بچ گئے، تو 60 ٹکڑے اس کے، 1 ٹکڑے تمہارے تیسرے بھائی نے کھائے جنہوں نے درہم دیا ہے۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جن کے 60 ٹکڑے انہوں نے کھائے ہیں وہ 7 درہم کا مستحق ہے، جن کے 1 ٹکڑے کھائے، 1 ٹکڑا کھایا ہے وہ 1 درہم کا مستحق ہے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ مبہوت ہو گیا، اور مولا علی مشکل کشا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیسے کیسے آپ نے فیصلے کیے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ اس نے خواب میں میری ماں سے جمع کیا ہے۔ اب دیکھیے
ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ خواب میں اس نے میری ماں سے جنا کیا ہے. دعویٰ دار نے دعویٰ کیا آج کا مفتی قاضی کیا فیصلہ دے گا؟ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال توہین کی ہے. اس بیان کرنے والے نے اگر یہ دیکھا ہی تھا جنا کرتے ہوئے تو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بیان کیا اس شخص کے پاس. اس شخص نے مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ مار کے مقدمہ دائر کیا کہ حضور ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ خواب میں اس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. اب بتائیے یہ میری ماں کی توہین ہے، زنا کا الزام خواب میں لگا رہا ہے، حضور اس کا کیا فیصلہ ہے؟ آج لوگ سر رکھ دیں گے. زمانہ اجتہاد کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن فیصلہ دینے پر قادر نہیں ہوگا. لیکن مصنف عبدالرزاق نے محدث عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص کو بلاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے تمہاری ماں کے ساتھ خواب میں زنا کیا ہے. اسے بلایا گیا. مولا علی نے کہا اسے تم نے جو دعویٰ کیا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو دھوپ میں کھڑا کر دو. دھوپ میں کھڑا کیا گیا اور دھوپ سے جو اس آدمی کا خواب دیکھنے والے کا جو سایہ تھا، آپ نے فرمایا زنا کی جو سزا ہے غیر شادی شدہ پر کوڑے لگانا، اس کے سائے پر کوڑا لگاؤ. چونکہ خواب کی بات ہے حقیقت نہیں ہے، اس لیے اس کو دھوپ میں کھڑا کر کے سزا بھی مل جائے، اس کے سائے پر درے لگائے جائیں تاکہ مدعی کا حق بھی ادا ہو جائے اور اس کو جرم کی سزا مل جائے. سبحان اللہ. ایسا فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو کتابوں کی بنیاد پر نہیں لوح محفوظ کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتا ہے. یہ اگر فیصلہ ہے تو مولا علی مشکل کشا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے. وقت بہت ہو گیا ہے، آپ چاہیں گے تو ہم اور بیان کریں گے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے فضل و کمال والے، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اوقلا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم و فضل، آپ کے فتاوے، آپ کے فیصلے کو دیکھ کر حیران اور انگشت بدنداں ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ آپ کا سینہ مولا علی کا فضل و کمال کا گنجینہ تھا، حکمت و عدالت کا سفینہ تھا، علم نبوت کا مدینہ تھا. کرم اللہ تعالی علی وجہ الکریم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا